لا شريك له وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا میرا عنوان ہے صبر و توکل. بزرگوں اور دوستو، انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی مصیبت، کبھی آسائش، کبھی پریشانی، کبھی چین، کبھی دکھ. زندگی انہی چیزوں کا مجموعہ اور انہی چیزوں سے مرکب ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بستی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. خوشی میں آپ سے باہر اور مغرور نہ ہو جائے، مصیبت میں مایوس اور نا امید نہ ہو جائے. غم اور مصیبت میں صبر کرے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرے. سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں. اور دیکھو ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور پھلوں میں کمی کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ليس ذلك لاجل الا لمؤمن انه صبر شكر فكان خيرا له وانه صبر فكان خيرا له. مومن کی بھی عجیب شان ہے، اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے. اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہی مخصوص ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں. وہ یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، بس یہ شکر بھی اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے. اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے. غور کیجیے، اس سے بڑھ کر فائدے میں اور کون ہوگا کہ غم اور خوشی دونوں حالتیں مسلمان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. غم کی حالت تقدیر الہی پر صبر کی وجہ سے، اور خوشی کی حالت شکر کی وجہ سے. اور صبر و شکر دونوں خوشنودی الہی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن قوی مومن ضعیف سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اور ہر مومن خواہ قوی ہو یا ضعیف اپنے اندر بھلائی رکھتا ہے. اور جو دنیا و آخرت میں نفع پہنچانے والی ہو اس کی حفظ کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور اس چیز پر عمل کرنے سے عاجز نہ رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ کہو کہ اللہ نے یہی مرضی کیا تھا، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا. کیونکہ اگر ایسا نہ کہو گے تو شیطان کے عمل داخل کا دروازہ کھول دو گے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے لڑکے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. اور یاد رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو بس اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو بس اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں. قلم اٹھائے جا چکے، صحیفے خشک ہو چکے، جو کچھ لکھا جانا تھا لکھا جا چکا. بزرگوں اور دوستوں، ہر کام میں اللہ کی مدد اور اس پر بھروسہ کتنی بڑی دولت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. صبر و توکل سے دنیا کی بھی کام بنتی ہے اور آخرت کی بھی کام بنتی ہے. سلطان المتقین سید المتوکلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم
ربهم يتوكلون. میری امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتن نہیں کراتے, شگون بد نہیں لیتے, اور اپنے تمام امور میں صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تعود خماما وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو یقیناً وہ تم کو اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے. یعنی کہ روز بعد بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. ہم اس کی تلاش میں سرگردہ گھومتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے جو ہم اٹھاتے ہیں, لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس کی تلاش میں گھومتے ہیں وہ خود ہماری تلاش میں رہتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انسان کو رزق اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت اسے تلاش کرتی ہے. یعنی جس طرح موت انسان کو پا کر ہی رہتی ہے اسی طرح رزق بھی انسان تک ضرور پہنچتا ہے, اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی. ارشاد ربانی ہے لو ان فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون. جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ محض چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہے, اور جو ثواب آخرت میں اللہ کے یہاں ہے وہ بہت بہتر اور باوردار ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بہت سے موقع آتے ہیں کہ انسان سے صبر نہیں ہوتا, وہ لوگوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو جاتا ہے. اس تازہ اور کم سفر کا نشانہ بنتے بنتے بلاہر و عاجز درماندہ ہو جاتا ہے. اسے نہ مقابلے کی تاب ہوتی اور نہ مشکلات جھیلنے کی طاقت. ایسے موقع پر بھی اللہ پر توکل مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ تم کو پہلے لوگوں جیسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. ان پر ایسی تنقید اور سختی آئی اور مصائبوں نے اس طرح جھٹکا دیا گیا کہ اس زمانے کے رسول تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. سہارے ٹوٹ گئے جب تمام تر میرے ندائے غیب سے آئی اب پکار مجھے. سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کے اجر و ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی وجہ ان کے یہ اوصاف بیان فرمائے ہیں. الذین صبروا علی ربهم یتوکلون, وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو اجر و ثواب آخرت میں اللہ کے پاس آخرت میں اللہ کے یہاں ہے وہ باقی رہے گا. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ضرور دیں گے. سورہ نور میں ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کر دے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ نحل میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے, اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے. صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑے دل غرضے کا کام ہے. اسی لیے صبر کرنے والوں اور معاف کر دینے والوں کا مقام بلند ہے. ارشاد ربانی ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ بے شک بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. محترم حضرات, دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. ایک وہ
جو گوشہ نشری کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ، اپنے کام سے کم اختلاط، کم سے کم لوگوں سے ملنا ان کی عادت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا دوسرے لوگوں سے سابقہ بہت کم پڑتا ہے، اس لیے انہیں لوگوں کی تکلیف و باتیں بھی کم جھیلنی پڑتی ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خوب گھل مل کر رہتے ہیں، عوام الناس کے کاموں میں دخیل ہوتے ہیں، ہر دم لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، طرح کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کا سابقہ چنانچہ ہر وقت عام لوگوں سے ہوتا ہے، انہیں لوگوں کی باتیں بھی بہت جھیلنی پڑتی ہے، ہر قسم کے حالات ان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ اگر صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں تو پہلے قسم کے لوگوں کے مقابلے ان کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويصبر على آذاهم ولا يخالطوهم ولا يصبر على آذاهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط رکھے اور ان کے عزیزوں پر صبر کرے وہ اس شخص سے افضل ہے جو دوسرے لوگوں سے ربط و اختلاط نہ رکھے اور ان کے عزیزوں پر صبر نہ کرے۔ ناگوار اور ناپسندیدہ بات پر غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے، لیکن ہر شخص اپنے غم و غصے پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ اپنے غصے کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ طاقت نہیں رکھتے۔ دونوں کے لیے یکساں حکم ہے، دونوں صبر و ضبط سے کام لے، تحمل و برداشت کرے۔ ما تجرع عبد افضل عند الله عز وجل من جرعته غیر یکظمها ابتغاء وجه اللہ تعالی۔ بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھوٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک غصے کا گھوٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پیے۔ اس حد تک دونوں برابر تھے، لیکن جو شخص اپنے غم و غصے پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی برداشت کر لیا جائے، غصے کو پی جائے، تحمل و برداشت کرے، انتقام نہ لے، اس کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ فرمان نبوی ہے، ما قضى مقيدا وهو يقدر على أن ينقذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يقدره في أي الحور شيئا۔ جو شخص عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی برداشت کر لیا جائے، غصے کو پی جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس خور کو چاہے پسند کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی حدیث میں آتا ہے کہ صبر و درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمن کو نرم کر دے گا، اس کے آگے جھکا دے گا، دوست بنا دے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ ارفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک باتوں سے بدی کو ٹال دیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الصبر عند الغضب والعفو عند العساءة فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عداوة كأنه ولي حميم وقريب۔ غصے کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت عفو و برداشت کرنا، جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آفتوں سے محفوظ رکھے گا، ان کے دشمن پست پڑ جائیں گے، جیسے گویا وہ دوست نہ ہو گویا وہ دشمن نہ ہو قریبی دوست ہو۔ میں چند باتوں کو کہہ کر اپنی تحریر کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ محترم حضرات، تنگی و فراقی، مصیبت ہو، راحت، خوشی ہو، ناگواری، زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے میں یہی حکم ہے کہ صبر و
برداشت کرے، اللہ کی ذات سے امید رکھے، اللہ کی ذات سے امید رکھے، مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی کا شکار نہ ہو، توکل اور بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہر بگڑا کام بن جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے، نہ مساعد اور نہ موافق ماحول سازگار ہو جائے گا۔ مرضی تیری جیسے پیش نظر ہے، مرضی تیری جیسے پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہمارے مقرر صاحب بہت ہی اچھا انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے، تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا، ارے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔ بہت سے ایسے بات بتائے ہیں جو آپ کے دل میں اثر کر رہی ہوگی، لیکن بہت سے میں نے دیکھ رہا تھا یہاں سے کہ ہمارے معین ہے کچھ اور ہمارے یہ ہے کہ طالب علم میں جو اسٹوڈنٹ ہمارے بات چیت کر رہے تھے، آپ ذرا بات پر غور دیجیے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کو جنت میں جائیں گے، کیا اس میں ہم کو جانا نہیں ہے؟ تو جانا تو دھیان سے سننا پڑے گا، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، جیسے پڑھنے میں مدارس میں شرائط ہمارے لیے، ایسے ہی جنت میں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے یا 1 سال کے لیے ہم داخلہ لیتے ہیں، یہاں شرائط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے شرائط نہیں ہوگا۔ وہاں بہت سے شرائط میرے بھائیوں، اس لیے ذرا بات جب بھی مقرر آئے گی ہم پورا بات کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارے پاس دو وقت نہیں، پورا تبصرہ کرے آپ کے سامنے۔ جب بھی کوئی خطیب آئے، مقرر آئے، نعت کھائے، آپ کو دھیان سے سنے، اور ایک شعر کہتا ہوں جو اس کو دھیان سے سنے اور آپ کو دل کے کونوں سے سنے، اگر دل پر اثر کرے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ چاہے کچھ بھی زمانہ کہے تمہیں، ارے چاہے کچھ بھی زمانہ کہے تمہیں، حیثیت ہرگز نہ ہٹانا تمہیں کبھی، حیثیت ہرگز نہ ہٹانا کبھی تمہیں، جان چاہے آتی رہے یا جاتی رہے، جان چاہے آتی رہے یا جاتی رہے، ہرگز اپنا سر جھکانا نہ کبھی تم، ہرگز اپنا سر جھکانا نہ تم کبھی، کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں تمہیں، کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں تمہیں، یاد رکھنا میرے دوستوں کبھی بھول جانا نہ مت، یاد رکھنا میرے دوستوں بھول جانا نہ مت، کہ دال روٹی کھا کر مدرسے میں زندگی گزار لینا، دال روٹی کھا کر بھی مدرسے میں زندگی گزار لینا، مگر اپنے آپ کو جاہل نہ رکھنا تم کبھی مت، کبھی اپنے آپ کو جاہل نہ رکھنا کبھی نہ تم مت۔ سمجھ کے شاید تو سبحان اللہ کا داد دیتے میرے بھائیوں، شاید بھی بہت بڑا یہ نہیں ہے کہ دال روٹی کھا کر مدرسے میں زندگی گزار لینا تم، مگر اپنے آپ کو جاہل نہ رکھنا تم کبھی